میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ جو ہماری مڈل ایسٹ اینڈ گلف اینڈ مڈل ایسٹ کی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے، یہ دبئی میں ہوتی ہیں اور آج یہ بھی اپنا فیملی ٹرپ پہ پاکستان میں تھیں ہالیڈیز پہ، تو ان کو آج تکلیف دی، ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آئیں. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جیلی ہیں، یہ ایکٹیو رہتی ہیں ہر وقت سوشل میڈیا پہ، کچھ نہ کچھ انہوں نے بتانا ہوتا ہے. لازمی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت جن کے ذہن اور جن کا سارا اپنا سسٹم استعمال کرتے ہوئے یہ سوشل میڈیا پہ یا یہ ان کی جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، تو پارٹی کے بارے میں انفارمیشن ہر چیز انہوں نے دینی ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑا ایک ایسٹس ہیں. یہ خواتین جو ہیں پاکستان میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، مردوں سے زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے جب ہماری خواتین ایکٹیو ہوں گی تو پیپلز پارٹی ہی پوری ایکٹیو ہوگی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا شکر. جی آپ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی جوائن کی یا آپ کی فیملی کے حساب سے، اور آپ اتنا شوق رکھتی ہیں، آپ کی جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم اپنی ایکٹیویٹیز، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی پیپلز پارٹی سے متاثر ہیں اور بہت اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے انجام دے رہی. تو اپنی بچپن کی کوئی ذرا بتائیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی بی بی شہید کو، لازمی بات ہے بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھا، تو بی بی شہید کے ساتھ ان سے امپریس، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے امپریس ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے پروگرام میں. مجھے یاد ہے جب میں 15 سال کی تھی تو کیونکہ مدر کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی پیپلز پارٹی سے، اور جب بے نظیر محترم بھٹو جو ہے وہ آئی تھیں جلاوطنی کے بعد پاکستان آئی تھیں، تو ہم لوگ گھر میں سب ایک ٹی وی آن تھا اور ہم لوگ مطلب پوری فیملی جو ہے ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ مناظر دیکھ رہے تھے. ماما کی کیونکہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے، اور 15 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اسے اتنی سمجھ نہیں ہوتی. ہمیں جسٹ 2 لوگوں کا پتہ تھا اس ایج میں، ایک نواز شریف کا ہمیں پتہ تھا اور ایک یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہمیں پتہ تھا. لیکن جیسے ٹائم گزرتا گیا، گھر میں جیسے انوائرمنٹ تھا گھر کا، اور جس طرح سے اٹیچمنٹ تھی، انسپائر بہت تھی میں اس لیڈی سے، ان سے، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا، تو شروع سے یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں اگر یہ حالات ہیں ان کے جانے کے بعد تو یہ حالات کیوں ہیں. اور ہمیں بھی ینگسٹر جو ہے ان کو، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پاکستان کی ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو آج کل کا نوجوان ہے وہ یہ بات نہیں سمجھتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمیں پولیٹکس میں جانا ہے ہم نے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا وقت جو ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز میں رکھتے ہیں، وہ ایز کمپیئر ٹو پولیٹکس میں وہ بہت کمین ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماما کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، ماما کی لگاؤ تھا، اور ماما کا تو شروع سے تھا، کیونکہ ہر عورت جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں بن سکتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیکھ کر ہی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اسے کاپی کریں یا آپ اسے انسپائر ہوں اور آپ اس پہ عمل کریں. تو ماما نے بھی جب پولیٹکس جوائن کی، ماما پہلے جو تھی وہ مشرف پارٹی میں تھی، لیکن پھر ماما نے پھر میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ نون لیگ سے تھا. بیسکلی میرے جو بڑے ہیں اور میں نے جو طیب رہ چکے ہیں وہ نون لیگ سے تھے. پھر ماما کی جو انسپائر، لیکن ماما جو ہے وہ ان کا ایک ہی، ان کا وہ کاپی بے نظیر بھٹو کو ہی کرتی تھی. تو ان کو دیکھ دیکھ کر بچپن سے ایک شوق تھا کہ میں بھی کچھ ان کی طرح اسپیچ کروں، میں ان کی طرح بولوں، اور ان کے جو بتایا ہوئے ورڈس ہیں میں ان کو کاپی کرتی تھی. لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں چیزیں انسان جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. تو ماما نے جب جوائن کی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے جوائن کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک کریئر ہے آپ کا پیشن ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے.
اور یہ اپنے آپ کو بہت اچھا میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں یہ دیکھ کر. سارہ صاحبہ آپ نے ظاہر ہے آپ عہدیدار جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ اینڈ گلف کی ہیں, تو آپ نے جب ادھر جا کے فیل کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے, خیر وہ دبئی وغیرہ میں تو ویسے ہی عورت کو رائٹس بہت اچھے ہیں ان کو بڑا اچھے طریقے سے کوئی ایشو نہیں ہے کام کرنے میں, تو آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے کہ آپ ادھر رہ کے کیسے لیڈیز کو ادھر ایکٹیو کر پائیں گی, اور وہی میسج آپ کا جو ہے وہی لازمی بات ہے جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں اٹیچ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں, جو ان کو دیکھ کے ادھر ہماری مدر پارٹی تو لازمی بات ہے پاکستان کی ہے اور کل کو ہم نے ادھر آنا ہے اور ادھر ہی خدمت کرنی ہے, تو اس کے بارے میں آپ خواتین کو کیا پیغام دیں گی ادھر کی اور ادھر کی پاکستان کی؟ اگر ہم لوگ وہاں کی خواتین کی بات کریں جو یو اے کی خواتین ہیں, کیونکہ وہاں پر لائف بہت بیزی ہے آپ کے, کیونکہ آپ نے جاب کو بھی, کچھ خواتین ایسی ہیں جو جاب ہولڈر ہیں, جاب بھی کرتی ہیں, اور شام کو جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں میاں منیر صاحب, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ان کی اتنی ایفرٹس ہیں اور جس وجہ سے انہوں نے ہمارے خواتین کو اور میل جو حضرات ہیں ان کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے, ان کو جو اکٹھا کرتے ہیں ان کو یہ مطلب کہ ان کے اندر ایسی وہ لاتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک جو ہے دل کرتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں, ہم ان کی گیٹ ٹوگیدر میں شامل ہوں. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ خواتین جو وہاں کی ہیں, وہ خواتین میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہماری وہاں کی خواتین نجمہ جنانی ہیں, نجمہ احسان ہے, اور یہ وومن ونگ کی وہ خواتین ہیں جو ہر ایونٹ میں ہر جگہ پر جو ہے یہ ان کا آنا, ان کے بغیر تو ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کی خواتین کو اپنے کام تو ان کے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ہر عورت کی پرسنل لائف ہوتی ہے, اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس نے اپنی پروفیشنل لائف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس نے آفس کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اگر اس کو لگاؤ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کو بھی ٹائم دے. وہ سارہ صاحب, بے نظیر بھٹو پوری عالم اسلام کیا پوری دنیا کی لیڈر تھی, بالکل, تو عورتوں کو تو اتنی زیادہ امپریس ہیں ان سے, اور پھر آپ کیسے اپنے پلان بنائیں گی کہ آپ بہت ساری عورتیں جو بہت ساری خواتین ہیں جو کہ بالکل بی بی شہید کو بہت پسند کرتی ہیں, تو آپ ان کو کیسے اٹیچ کریں گی اور اپنی تنظیم جو ہے, اپنی جو لیڈیز ونگ ہیں ان کو کیسے ایکسپینڈ کریں گی؟ آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں اور سجیشنز دیں کہ کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, میکسیمم ایکسپینڈ کرنا چاہیے اس کو. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ اگر دبئی کی اگر بات کی جائے تو وہاں کے جو وومن ونگز ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہ ان کے پڑھی لکھی بھی ہیں اور ان کو اتنی اویئرنیس ہے, کیونکہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں. لیکن اگر ہم لوگ کمپیئر کریں پاکستان کی عورتوں کے ساتھ, پاکستان میں ہمارا جو بیسکلی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر خواتین ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے, اور اکثر یہ کانسیپٹ پاکستان میں آتا ہے کہ جی پڑھ لکھ کر پالیٹکس میں آ رہے ہیں لوگ, جی اب تو ان پڑھ لوگوں کا بھی زمانہ ہے, ان پڑھ لوگ بھی پالیٹکس کر سکتے ہیں, بہت اچھی کر سکتے ہیں, وڈیرا سسٹم ہوتا ہے, زمیندارانہ سسٹم ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ کانسیپٹ بہت ہی غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ جو آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ کو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ ہسٹری پڑھیں, آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہسٹری پڑھیں, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کام کیا, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دی, آپ وہ پڑھیں. اگر آپ کیونکہ آپ کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر چیز آپ کو گوگل پر اور یوٹیوب پر آپ کو اویلیبل نظر آئے گی. ان کی اسپیچ اٹھا کر سنیں, آپ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے اگر آپ کو بہت لگاؤ ہے, اگر آپ کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتی ہیں, آپ کچھ باہر رہ کر اپنے آپ کو اس میں انوالو رکھنا چاہتی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے بہت زیادہ ہیں. آپ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ نے اس پہ تھوڑا سا ان کے ورڈ سنیں, جو ان کی احساسات, ان کی فیلنگس تھی, آپ ان کو سنیں, ان کو محسوس کریں, اور پھر آپ اس کے اوپر کام کریں, تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کر جذبہ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. جی سارہ صاحبہ, جیسے یہ اپنا آپ کے پاس ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس ایک ینگسٹر, خوبصورت ترین اور ینگ نوجوان اور چیئرمین, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں, تو ان کا جو امیج ہے آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ خواتین میں ان کا امیج
یا پاکستان میں یا یونیورسٹی لیول پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پلان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ ان کا امیج اجاگر کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور ان کو انٹروڈیوس کروائیں پوری دنیا میں کسی طریقے سے؟ آپ کے اندر کوئی اس سے جذبات ہیں یا آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، چیئرمین صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی کیونکہ ماشاءاللہ ان کی جو پرورش ہے وہ ایک ایسے خاندان میں ہوئی ہے جس میں ان کو ہر چیز بتائی جو گئی، اور جس طرح سے وہ ایک ایجوکیٹڈ جس طرح سے وہ ہیں، اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ خواتین کے رائٹس پر بات کرتے ہیں، جس طرح سے وہ پروٹیکشن کے پر بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو حکمران ہیں ان میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ کیونکہ وہ ینگ ہیں ابھی، اور ینگ ایج میں پولیٹکس میں آ کر چیزوں کو سمجھنا اور چیزوں کو فیل کرنا اور ملک کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھنا، ان کو فیل کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یونیورسٹیز میں جا کر اویئرنیس بالکل میں ضرور چاہوں گی دینا، جو ہمارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ بس ہم ایک ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ہم جب 10th کلاس میں تھے تو ہم ایک ہسٹری پڑھتے ہیں، ایک بک ہمارے پاس ہوتی ہے، اس میں بس ایک جو ہمارے حکمران گزرے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جانا چاہیے اور جا کر ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ اور پھر ان کا کمپیریزن کرنا چاہیے، جو ہمارے پریویس حکمران گزرے ہیں اور اب جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ ان کی ورڈنگ، ان کی بولنے کا انداز، ان کے جس طرح سے وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، عوام کے لیے جو کرنا وہ چاہ رہے ہیں، جو ان کے آگے پلانس ہیں پاکستان کے لیے، ان کو کمپیئر کیا جائے تو ان کو بہت زیادہ وہ اچیومنٹ ہیں۔ لیکن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں ضرور جا کے یہ میسیج دوں گی کہ وہ آگے والے وقت میں اور آنے والے ٹائم میں بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ کو سنیں، اور جس طرح سے ان کے خیالات ہیں ان کو ضرور جو ہیں وہ کانفیڈنس لیول پہ ان کو اچیو کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بڑا اچھے سوچ ہے پارٹی کے بارے میں، اور آپ جیسی جو ینگ خواتین ہیں ان کو پارٹی کی اس طرح ساتھ شانہ بشانہ لے کے چلیں، اور ینگسٹر کو کسی طریقے سے اٹیچ ہوں گے، تاکہ ہمارے جو اس وقت لیڈر ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے ینگ لیڈر ہیں، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہیں، اس کے بعد بختاور صاحبہ ہیں، اور بلاول صاحب تو ماشاءاللہ آلریڈی ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ کا جو پاکستان کے خواتین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ نے ادھر آ کے دیکھا تو خواتین میں جو جذبہ ہے، جیسے ہمارے پیپلز پارٹی کے آج کل بی بی شہید کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں اور ان سے لوگ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستانی خواتین میں جو جذبہ ہے وہ ہماری پیپلز پارٹی کے لیے کہاں تک کامیابی کا راستہ بنے گا؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری جو پارٹی کی جو عورتیں ہیں ان سے۔ وہ اس لیے ہم لوگ اگر موازنہ کیا جائے اس لیے وہ ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے مثال، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ آصفہ بھٹو زرداری ہیں، بختاور بھٹو زرداری ہیں، یہ مثال ہمارے سامنے ایسے ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی جو چاہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ایک گھریلو عورت ہے، وہ پروفیشنل لیڈی ہے، وہ ضرور ان سے انسپائرڈ ہوگی۔ اور اس لیے کیونکہ انہوں نے اتنا جو پاکستان کے لیے خدمات دی ہیں، اور بے نظیر بھٹو جو ہیں ہم ان کی جب سالگرہ مناتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کو ابھی بھی یاد رکھتے ہیں، ہم ابھی بھی ان کی خدمات کو یاد رکھتے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں ابھی بھی وہ ہمیں یاد آتی ہیں، کیونکہ وہ جو وقت گزر چکا ہے وہ دوبارہ پاکستان میں تبھی آئے گا جب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے بنیں گے۔ اور اس لیے ہم ان کی سیلیبریشن بناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اچھے ورڈز میں یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ مثال دے لیں کہ ہم گھر میں اگر کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے یا ہم اپنے گرینڈ فادر کی برتھ ڈے نہیں مناتے، ہم جو گزر جاتا ہے ہماری فیملی سے ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، لیکن ہم زیادہ جو ہے عقیدت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم ان کو اچھی لیڈر کے طور پر یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ
سارا رائے صاحبہ، آپ کو ہم ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے لے کے 2013 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور اس میں جو بی بی شہید کا عورتوں کے متعلق ویژن تھے، جو عورتوں کے متعلق وہ کام کرنا چاہتی تھیں، وہ ماشاءاللہ اپنا آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں انہوں نے جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، تو انہوں نے یہ چیزوں کا امپلیمنٹ کروایا، جس میں بی بی شہید نے عورتوں کو کافی سارے حقوق جو ان کے سوچ تھی وہ انہوں نے پورے کیے، جس میں یوسف گیلانی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جو پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد آجا پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو 5 سال میں ہم نے عورتوں کے متعلق وہ کام کیے ہیں جو آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے ہوں گے۔ تو یہ میری ایک بک تھی چھوٹی سی، یہ آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں، اور اس میں آپ کو وہ سارے رائٹ نظر آئیں گے جو عورتوں کو ملے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بینگ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری وہ عورتوں تک اس کو پہنچائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔